سورہ محمد آیت نمبر 7 پارہ نمبر 26۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا حال بھی بیان کیا، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کو دشمن کے مقابلے میں مضبوط کریں گے، یعنی طاقت اور ہمت عطا کریں گے، اور اس کی وجہ سے تمہیں فتح ملے گی دشمن کے مقابلے میں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیا مراد ہے، تو یہاں تنصر اللہ سے مراد ان تنصروا دین اللہ ہے، کہ تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ اب اللہ کے دین کی مدد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد یہ ہے کہ دین اسلام کو پھیلایا جائے، دین اسلام پر خود عمل کیا جائے، اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے، اسے اپنی حکومتوں کے اندر نافذ کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو مغلوب کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اسے دنیا میں غالب کیا جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول بھیجا ہدایت اور حق دے کر، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو، اس نظام کو پوری دنیا کے دینوں اور نظاموں پہ غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو برا ہی سمجھے، لیکن فرمایا کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ غلبہ تب ہوگا جب مسلمان جو ہے وہ اس دین اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اس کے غلبے کے لیے ہمت کریں گے، استقلال سے کام لیں گے۔ اب جب بھی ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، اپنی جان مال لگائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت عطا کی۔ دیکھ لیں خلفائے راشدین کے دور کو، اس کے بعد بھی تابعین، تبع تابعین کا دور، پھر اس کے بعد بھی بہت سارے ادوار ایسے آئے جیسے کہ خلافت عثمانیہ اور دیگر، کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت بڑی بڑی حکمرانی اور عزت عطا کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ اللہ کے دین پہ اپنی جان مال لگانے والے تھے، اور آج جو ہے نا وہ مسلمان اس چیز سے بہت پیچھے ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی دور ہو گئی ہے ہم سے۔ اب جو ہے نا وہ دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں پوری دنیا میں، اہل کشمیر، اہل فلسطین، سوڈان، ساری دنیا کے مسلمان جو ہے ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دن بدن معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے اللہ کے دین کے ساتھ جو ایک تعاون تھا، مدد تھی، اور اللہ کے دین کے ساتھ جو نصرت تھی، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس سے پیچھے ہو گئے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مسلمانوں سے دور ہو گئی ہے۔ اب بھی اگر مسلمان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور دین پہنچانے میں، دین کو پھیلانے میں اپنا مثبت اور صحیح کردار ادا کریں، تو آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی۔ فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت، اور مضبوط کرے گا، اقدامکم، تمہارے قدموں کو، تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا، یعنی دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت، قوت، استقلال اور طاقت عطا کرے گا۔ اور جب دشمن کے مقابلے میں ہمت، قوت اور استقلال کے ساتھ مسلمان ڈٹ جاتا ہے، کافر جو ہے مسلمان سے جیت نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، قرب قیامت میں کفار ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی، اس طرح جمع کریں گے جس طرح وہ کھانا بنانے والی عورت جو ہے وہ لوگوں کو کھانے کی طرف بلاتی ہے کہ آ جاؤ کھانا کھا جاؤ، اور وہ بڑے آرام سے آتے ہیں، بڑے شوق سے آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے بابو، کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوں گے، تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن فرمایا تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ فرمایا وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت،
دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، موت سے جو ہے وہ نفرت ہو جائے گی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے، کفار جو ہے وہ تم پر غالب آ جائے۔ تو یہ ثبت اقدام کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں سے جو بزدلی ہے اس کو ختم کر دے گا، ہمت، استقلال، جرأت پیدا کر دے گا۔ اور جب مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے جرأت پیدا کی تھی تو 30 لوگوں نے 60 ہزار کا مقابلہ کیا تھا، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ والذین کفروا، اب کفار کا حال بیان کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ایک تو تباہی و بربادی ہے دنیا میں بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جتنے بھی اعمال تھے ان کو اکارت اور ضائع کر دیا ہے۔ وجہ یہ کہ دنیا میں مومن جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھ رہے ہیں، اور اچھے کام کا اس کو ثواب اور اجر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اس کو بڑھا چڑھا کے عطا کریں گے۔ ایک نیکی پہ 10 گنا ثواب، مالی نیکی پہ 700، یہ تو کم از کم ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ لیکن جو کافر ہے اس کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بالکل بھی، وہ بالکل ضائع ہے، اس سے اچھے اعمال کا اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے، بدلہ کیوں نہیں دیا جائے گا، اچھا بدلہ ان کو کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید میں اپنی آیات اور اپنے احکامات، عقائد نازل کیے تھے، ان سے ان لوگوں نے انحراف کیا اور ان کو برا سمجھا اور ان کو ناپسند کیا۔ تو جب ان کو ناپسند کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ہاں، اللہ کے احکامات کو ناپسند کرنا اور ان سے منہ پھیرنا، منہ چڑھانا، اور ان پہ یعنی ان کو بالکل اپنے عمل میں نہ لانا، یہ ایسی چیز ہے جو اعمال کے ضائع اور برباد ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو کفار کے اعمال اسی لیے برباد اور ضائع ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو ناپسند کیا۔ مومن جو ہے وہ اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کو پسند کرتا ہے اور آگے بڑھ کے تقابل کے ساتھ ان پہ عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کے اعمال کی بڑی قدر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ فرمایا نا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، پس ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، وَأَضَلَّ، اور ضائع کر دیے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، یعنی کفار کے اعمال کا ضائع ہونا اور ان کی تباہی اور بربادی اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک انہوں نے کارہو، ناپسند کیا، ما اس کو انزل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، فاحبط اعمالہم، پس اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ احبط باب فعل سے، اس کا معنی ضائع کرنا، حابطہ کا معنی ضائع ہونا، احبطہ کا معنی کیا جی؟ ضائع کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان گمراہیوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اور دین اسلام کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، یہ دعوت فکر بھی ہے اور دنیاوی ڈراوا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ ظالم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں؟ یہ ان کو چاہیے کہ نکلیں، ذرا باہر دیکھیں کہ جو پہلے قومیں ان سے پہلے قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو برا سمجھا ہے، انبیاء اور انبیاء کے لائے ہوئے دین کو انہوں نے نہیں مانا، تو ذرا ان کو دیکھیں کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اب اس میں فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں ان کو جس طرح دنیا میں ان کو ہلاک کیا گیا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی جو ہے ان کے لیے طرح طرح کے عذابات ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں طرح طرح کے عذابات سے ان کو ہلاک کیا گیا ہے، آخرت میں ان کے لیے طرح طرح کے عذابات ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح ان جو کفار ہیں، پہلے کفار، ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کی سزائیں دی گئی تھیں اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ عذابات سے دوچار کیا گیا تھا، تو یہ جو کفار ہیں موجودہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ان کو بھی اس طرح کے مختلف عذابات سے جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جائے گا۔ افلم یسیروا، کیا وہ نہیں چلے پھرے فی الارض، زمین میں، فینظروا، پس دیکھتے وہ، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کہ جو ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر، جس طرح قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح،
قوم لوط یعنی قوم شعیب، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سیلاب میں ہلاک کیا، کسی کو چیخ کے ساتھ ہلاک کیا، کسی کو زلزلے کے ساتھ ہلاک کیا، کسی پہ پتھر برسائے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا میں طرح طرح کی سزائیں دے کر ہلاک کیا، تو آخرت میں بھی اس طرح ہی ان کے لیے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے امثالھا، ان کی مانند ہے، ان کی مثل ہے، یعنی اس طرح کی سزائیں اور بھی ہیں جو آخرت میں دی جائیں گی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اچھا یہ جو مومنوں کا جنت میں داخل ہونا اور کفار کا جو ہے نا وہ یعنی دنیا میں تباہ و برباد ہونا، پھر آخرت میں بھی ان کے لیے عذابات، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ باسببیہ ہے، بِأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ مولا کا معنی دوست، کارساز، متصرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، حمایتی ہے، کارساز ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک کافر، لا مولا لہم، ان کا کوئی مولا اور حمایتی اور کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان والوں کے لیے بڑی بشارت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہاں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے، حمایتی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالتا ہے ایمان کی روشنی کی طرف۔ اور یہاں بھی فرمانا مولا الذین، کہ بے شک یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دوست ہے، حمایتی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور بے شک کافر جو ہے لا مولا لہم، ان کے لیے کوئی بھی مولا نہیں ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر جن 3 اندازوں کو کھڑا کیا تھا، ان کی لغزش کی وجہ سے جب کفار نے دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا نا، تو مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، بہت سارے جو زخمی ہوئے، لیکن پھر بھی ہاں، تو وہاں سے جاتے جاتے ابو سفیان نے نعرہ لگوایا، وہ کہنے لگا نا اعلو ہوبل، یہ ہوبل ان کا بڑا بت تھا مکہ مکرمہ میں، اعلو ہوبل، ہوبل کی جے، اللہ اکبر۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم کو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے اعلیٰ اور بڑا ہے، اجل۔ اور پھر وہ کہنے لگا لنا حزا ولا حزا لکم، ہمارا تو حزا بھی ہے، حزا ثانوی حیثیت کا بت تھا ان کا، لات، منات، حزا، حبل، یہ 4 بڑے بت تھے، ان میں سے ایک حزا بھی تھا۔ تو وہ کہنے لگا جی لنا حزا ولا حزا لکم، ہمارا تو حزا بھی ہے، تمہارا حزا نہیں ہے۔ تو جواباً اس کو کہا گیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اور پھر وہ ان کے دل میں رعب ایسا ڈلا کہ حالانکہ نقصان مسلمانوں کو ہوا، لیکن وہاں سے بھاگ گئے۔ جب بھاگ کے دور پہنچ گئے تو پھر وہاں جا کے ان کو پھر دوبارہ احساس ہوا یار آج تو ویسے آگے وہ تو مسلمان قابو میں تھے، ان کو شہید کر دیتے آج، تو دوبارہ واپسی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہاں سے ہی بھاگ گئے، دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 70 صحابہ کو ان کے پیچھے لے کر چلے، تعاقب کیا حمر الاسد تک۔ تو یہ فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بشارت دی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، کیے نیک اعمال، کس میں داخل کرے گا؟ جنات، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، والذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویاکلون، اور کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جس طرح کے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ کہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کریں گے۔ وہاں ان کے جنت میں طرح طرح کی نہریں ہیں، دودھ کی، شراب کی، اور خالص پانی کی، جو کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی وہاں انہیں نعمتیں دی جائیں گی۔ اور پھر کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں دنیا میں، یہ اس طرح نفع حاصل کر رہے ہیں، اس طرح کھا رہے ہیں کہ جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ اب مطلب یہ کہ جس طرح جانور جو ہے نا، اس کا مقصد صرف جو ہے وقتی کھانا پینا اور زندہ رہنا،
آگے اس کی کوئی لمبی سوچ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح مشرکین کا بھی یہی ہے، بس وہ کھاتے پیتے ہیں جناب، دنیا میں منہم ہے کہ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، حالانکہ آخرت جو ہے نا وہ بہت بڑی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، ایک۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح جانور جو ہے نا ان میں حلال حرام جائز ناجائز کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، جو آتا ہے جناب وہ رگڑتے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو درندے قسم کے جانور ہیں وہ ان سے جو چھوٹے قسم کے جانور ہوتے ہیں ان کا حصہ بھی چھین کے کھا جاتے ہیں، بلکہ ان کو بھی رگڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کافر جو ہے نا ان کے ہمیں کوئی تمیز نہیں ہے، حلال حرام جائز ناجائز، سور خنزیر مردار تک ساری چیزیں جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، رگڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو غرباء ہیں ان کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں، ان میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ان تمام چیزوں کی تمیز کرتا ہے، حلال و حرام کو بھی دیکھتا ہے اور جائز ناجائز، اور اسی طرح دوسروں کے حق کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو اسی لیے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں منہمک ہو کر وہ آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہیں، اور دنیا میں وہ جائز ناجائز سب کچھ کھا رہے ہیں اور حرام بھی کھائے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، بس جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم میں جائیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً، یہ بھی مشرکین کے لیے دنیاوی ڈراوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر یہ جو بستی ہے نا، جس بستی والوں نے آپ کو نکالا ہے مکہ مکرمہ، فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے کئی بستیاں اور کئی شہر ایسے ہلاک کیے ہیں، تباہ و برباد کیے ہیں کہ جو ان سے بڑے زیادہ تھے طاقت اور قوت میں۔ اور یا قریہ بستیوں سے مراد وہ بستیوں والے ہیں کہ مثلاً قوم عاد سمود، اور اسی طرح قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، یہ ساری جتنی بھی قومیں تھیں یہ بڑی طاقتور، بڑے کاریگر اور بڑے یعنی جوش اور ولولے والے لوگ تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرمایا جب وہ ہلاک ہوئے ہیں تو یہ تو بہت کمزور ہیں، یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے لیے تسلی ہو گئی اور مشرکین کے لیے ڈراوا ہو گیا۔ فرمایا نا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، یعنی کتنی ہی بستیاں، ان بستیوں والے، ہیا جو کہ اشد و زیادہ سختی، قوتاً قوت کے اعتبار سے، من قریت کا آپ کی اس بستی سے، التی اخرجت کا وہ بستی جس نے آپ کو نکالا، یعنی جس نے آپ کو نکالا اس مراد یعنی وہ بستی کے جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا۔ اب نکالا تو انہوں نے نہیں تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مرضی سے ہجرت کی تھی، لیکن نکلنے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر بڑے مذاہب انہوں نے ڈھائے، یہاں تک کہ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب محصور کیا، اور پھر جب دن بدن دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین بڑھتا جا رہا ہے، لوگ پھیلتے جا رہے ہیں، تو بالآخر انہوں نے میٹنگ رکھی کہ کیا کیا جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ تو وہاں دار الندوہ ان کی ایک پارلیمنٹ تھی، وہاں بیٹھے سارے، میٹنگ رکھی۔ شیطان بھی جو ہے نا وہ شیخ نجدی کی شکل میں وہاں پہنچ گیا، اور لوگوں نے کہا بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا یار نجد سے آیا ہوں، نجد کا سردار ہوں، سنے آپ کوئی عام میٹنگ کر رہے ہیں، انسانی شکل میں آیا اور میں تاکہ تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکوں، تجربہ کار آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اچھا جب میٹنگ شروع ہوئی تو ان میں سے ایک کافر نے کہا جی کہ ان کو جو ہے وہ قید کر دیا جائے، تو جب قید کر دیں گے تو بس ٹھیک ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ تو وہ شیطان فوری بولا، کس نے کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کو قید نہیں کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تو اگر ان کو قید کر دیا تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ تو اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، وہ تو ان کو یعنی وہاں سے نکال لیں گے اور تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اسی طرح مشورے ہوتے رہے، بالآخر ابو جہل لعین نے مشورہ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، اور شہید کرنے میں سارے قبائل شریک ہوں، تاکہ بنو ہاشم قبائل سب قبائل سے بدلہ بھی نہیں لے سکیں گے، اور زیادہ سے زیادہ دیت کا مطالبہ کریں گے، وہ مل کے دے دیں گے۔ تو شیطان کہنے لگا ہاں ہاذا ہوا الرائے، یہ صحیح ہے، یہ بڑی مضبوط رائے ہے، لہٰذا ٹھیک ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اور پھر اسی پہ عمل کرنے کے لیے رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، اور اس محاصرے کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ مکہ کو چھوڑیں اور مدینہ کی طرف نکلیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں نا مٹی لے لیں، اور اس مٹی جہاں جو ہی مٹی لی اور دروازے سے نکلتے آپ علیہ السلام نے یہ پڑھا شاہات الوجوہ، اور مٹی پھینکی اور وہ سب کی آنکھوں میں پڑ گئی، وہ آنکھیں ملتے رہے شام غریبہ ہم نہیں ہوں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے صدیق اکبر کے گھر، اور وہاں سے غار ثور 3 دن وہاں رہے، اور پھر سیدھے اللہ تعالیٰ نے مدینہ پہنچا دی۔ حالانکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس وقت تو انہوں نے بہت زیادہ پکڑنے کی کوشش کی، بلکہ 100 اونٹ مقرر کیے، تو اس لیے یہ کہا نا اخرجت کا، تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ پہنچایا، اور مدینہ پہنچا کے پھر وہاں عزت اور قوت عطا کی، اور پھر فاتحانہ انداز میں صرف 8 سال کے بعد گئے، سب سر نگوں تھے، اور کیا فرمایا لا تثریب علیکم اليوم واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو کرتے ہیں اب کرتے ہیں، اللہ اپنے معاملوں کو پورا کرنے میں غالب ہیں، قوت والے کر سکتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ اسی لیے فرمایا نا کہ اخرجت کا، تو فرمایا اہلکناہم، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، بس کوئی مددگار نہیں تھا ان کا۔ اسی طرح مکہ والوں کو بھی کوئی مددگار نہیں ہو، فرمایا نا وَكَأَيِّن، اور کتنی وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہی اشد قوتاً، وہ زیادہ سخت تھی قوت اور طاقت کے اعتبار سے، من قریۃ التی، آپ کے اس بستی اور شہر سے، اخرجت کا جس نے آپ کو نکالا، یعنی جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا، اہلکناہم، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، تو ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں تھا۔ اللہ کا جب عذاب آ جائے نا جی، تو اللہ کے سامنے کوئی مدد کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔